وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں ہوگا، ان کی حق تلفی کا ڈر ہو، تو پھر یہاں پر یہ ترجمہ ایسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے عام طور سے کیا جاتا ہے، لکھا ہوتا ہے۔ تو عورتیں جو تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 سے یا 3 سے، 2 سے، 3 سے، 4 سے نکاح کر لو۔ دیکھیے یہ جو ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، عام طور سے سب جگہ ایسے ہی ہے ترجمہ۔ اس کے لیے آتا یہ ماں نہیں آتا، یہ بے جان کے لیے آتا ہے، اس کے لیے من آتا، عورتوں کے لیے تو ہوتا تھا۔ جو تمہیں پسند ہو یا جو تمہیں پسند کریں، تو پسند تو جب تک دونوں کی کنسنٹ نہیں ہو تو نکاح ہوتا ہی نہیں۔ پسند تو لازمی ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جو تمہیں پسند آئے گا مطلب تھوڑی ہے کہ تم اس میں سے جو بے سہارا ہیں اس میں یہ ڈھونڈو کہ کوئی بہت خوبصورت ہے ان سے نکاح کر لیں۔ ما طاب لکم من النساء، دیکھیے اسے ترجمے کو میں نے ذرا سا اور کریکٹ کیا۔ یہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ ان کے معاملے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے، فن تو تم نکاح کر لو ما طاب لکم من النساء مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 اور 3 اور 4 عورتوں میں سے، یعنی ان میں سے جو آپشن بھی تمہیں پسند ہو۔ یہ 3 آپشنز دیے جا رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ کرو۔ اب اس میں یہ 3 آپشنز ہیں، 2 اور 3 اور 4، ان تینوں میں سے جو تمہیں پسند ہو یا جو تمہارے لیے خوشگوار ہو، جو تمہارے لیے سہولت کا ہو، یہ سب معنی اس کے طابق اس کے اندر آتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے طابہ، یہ طیب سے بنا ہے، جس سے نفس کے اندر بھی یعنی اندرونی طور پر بھی ایک سیٹسفیکشن کا احساس ہو اور مادی طور پر بھی وہ اچھا لگے باہر بھی۔ تو ان میں سے، ان سیٹس میں سے جو چاہو پسند کر لو، 2 اور 3 اور 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے، ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی سے کرنا۔ اب یہ آپشنز پھر سلیکٹ نہیں کرنے ان میں سے کوئی، 2 اور 3 اور 4۔ تو پھر وہ جو جس کے لفظی ترجمہ ہے جس کے مالک ہوئے تمہارے سیدھے ہاتھ، یہ عربی کا محاورہ ہے، اور اس فریز کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ جو تمہارے قبضے میں ہیں اس وقت، عورتیں ہیں، باندیاں یا کنیزیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ ان سے بغیر نکاح کے رشتہ قائم کرنا، جیسے کہا فواحدتاً، نکاح تو یہاں پہ بھی لفظ نہیں آ رہا، پیچھے آ چکا، تو ایک سے کرنا نکاح، اور آزاد عورتوں سے نہیں کر سکو۔ اسے اور واضح کیا ہے آگے آیت نمبر 25 میں اسی صورت کی، کہ کرنا نکاح ان سے بھی، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان سے نکاح کرنا ان کے جو بھی سرپرست ہیں یا جن کے قبضے میں ہیں، وہ جن کی باندیاں ہیں، ان کے اجازت سے، ان کے اذن سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کے مہر بھی ادا کرنا۔ یہ آیت نمبر 25 میں اسی صورت میں آگے جا کر کہا ہے کہ اگر تمہاری گنجائش نہیں ہو، استطاعت نہیں ہو، فائنینشیل کنڈیشنز ایسی نہیں ہو کہ تم سپورٹ کر سکو آزاد عورتوں کو، تو یہ کہا کہ پھر ان سے کر لینا۔ ان کی ڈیمانڈز کم ہوں گی، مہر کم ہوگا، لیکن اسی میں آیت میں یہ کہا کہ پسند نہیں کیا ہے کنیزوں سے نکاح کرنے کو، اور وجہ اس کی یہ نہیں کہی کہ وہ کوئی انسان ہونے کی حیثیت سے انفیریئر ہے، اس کی اور مصلحتیں۔ اس آیت کے انڈر میں آئیں گی یہ سب جگہ جگہ جہاں پر ملکت ایمانکم آیا ہے، کہ ان سے نکاح کرنا اگر آزاد عورتوں سے نہیں کر سکو۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اور تم بے انصافی نہ کرو، یہ اس سے قریب تر ہے جو تم سے کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہاں معاشرے میں جب کبھی ایسا ہو کہ یتیموں کا مسئلہ کھڑا ہو جائے، اس کے لیے ایک ریکمنڈیشن دی گئی ہے۔ اس کو اگر آخری درجے کا حکم نہ مانا جائے تب بھی ایک ریکمنڈیشن ہے۔ فَانْكِحُوا یہ امر کا یا آرڈر کا صیغہ ہے، تو یہ نہیں ہے یہاں پر جیسا ہماری عام زبانوں پر ہوتا ہے کہ چوائس تو دی گئی ہے، یہ تو حکم دیا گیا ہے یہاں، یا کم سے کم درجے کو اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے۔
مخصوص حالات میں ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر اور معاشرے کے اندر یتیموں کے مسائل پیدا ہو جائیں اور پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتا انسان اپنی زندگی جب جیتا ہے کہ اور مسائل وہ اچھے خاصے ہوں تو ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، تو کہا کہ یہ پھر ایسا کر لو کہ نکاح کر لو۔ ایسا ہوا یہاں جب ورلڈ وار ہوئی، ان دنوں میں یورپ کے اندر بڑی تعداد میں، چونکہ ہر جگہ یہ سپاہی فوجی مارے گئے تھے، مردوں کی تعداد یورپ میں بہت کم ہو گئی تھی، تو ہر ملک کے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور برسوں سے لڑ رہے تھے۔ تو پھر یہ چرچ نے انسپائر کیا لوگوں کو، عیسائیوں کو، کہ ایک سے زیادہ کرو شادیاں، اس لیے کہ بہت مسائل پیدا ہو گئے تھے اور پھر اس سے پروسٹیٹیوشن بہت بڑھ گیا تھا اور عورتوں کا شوشن اور استحصال، ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ تو چرچ نے آرڈر دیا کہ اب لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کریں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو اصل میں وہ سپورٹ کا زیادہ پاکیزہ طریقہ بھی ہے، اور ورنہ بہت سے اور دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر نکاح کیے بغیر کسی گھر میں آنا جانا رکھیں، وہ یتیم چاہے بچیاں ہوں اور چاہے یہ کہ وہ بچے اور چھوٹے ہوں تو ان کی مائیں ہیں جو بیوہ ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی کہ جب ایک قانونی پھر ذمہ داری بن جاتی ہے نکاح کے بعد سپورٹ کرنے کی، اور ایسے ہی نہیں کہ پھر اب رحم کھا کر، ترس کھا کے کچھ ٹکڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ تو باضابطہ وائف ہو گئی، شریک حیات ہو گئی، تو اب ان کے لیے وہی حقوق ہیں یہ جو اگر پہلے سے تمہاری کوئی اور بیوی تھی ان کے جو حقوق تھے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ کہا کہ نکاح کرو پھر ایک سے زیادہ، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 تک کر لو۔ اب یہاں پر قرآن نے دیکھیے 4 کی لمٹ فکس کر دی ہے، یہ سیٹ بتا کر 2 اور 3 اور 4 ان میں سے کوئی ایک آپشن سلیکٹ کر لینا۔ قرآن شریف میں یہ بات 2، 3، 4 کی صرف یہاں آئی ایک ہی آیت کے اندر، اور وہاں یہ کنڈیشنل ہے، مشروط ہے کہ جب حالات ایسے ہوں کہ یتیموں کے مسائل پیدا ہو جائیں تو یا تو اگر بچیاں بڑی ہیں تو ان یتیم بچیوں سے کر لو نکاح، یا ان بیوہ عورتوں سے کر لو، وہ چھوٹی ہیں، یتیم بچے بچیاں دونوں ہیں۔ تو یہ دونوں معنی ہیں اس کے کہ چاہے ان وڈوز سے کرو یا وہ جو آرفن یا بے سہارا رہ گئی ہیں، اب شادی کے قابل ہو گئی ہیں، نکاح کے قابل ہو گئے، تو چاہے ان لڑکیوں سے کرو، لیکن ایک سے زیادہ نکاح ایسے حالات میں کرو پھر۔ تو یہ تو تقریباً حکم جیسا ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ پھر ایسے ہی نہیں، یہ ترس کھا کر، یہ ذمہ داری تھی ایک، اور اپنے نکاح میں لے لینے کے بعد پھر وہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے حقوق ویسے ہی ہوں گے کہ جیسے عام دوسری اور بیویوں کے ہوتے، یا پہلے سے جو تمہارا نکاح ہے جیسے ان کے ہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ تم جتنا ایفورٹ کر سکو جن کے درمیان میں انصاف کرنا، عدل کرنا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر نہ کر سکو، عدل نہیں کر سکو، تو یہ اور زیادہ گناہ کی بات ہو جائے گی کہ لے کر آئے اور اس کے بعد تم نے ان کو الگ تھیں، پھر ان سے کوئی اور نکاح کر لیتا، تم لے آئے تم نے نکاح کر لیا، لیکن یہ حکم تو سب کو دیا جا رہا ہے، کوئی اور کرتا، تم نے کر لیا نکاح اور اب اس کے بعد پھر ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے، یا ان کی وجہ سے جن سے پہلے نکاح تھا، پہلی بیوی، ان کی حق تلفی ہونے لگے، تو یہ نہ ہو۔ ورنہ پھر وہ جو ایک ہے تمہاری یہ جو چوائس دی ہے، یہ تین سیٹس کی، یہ پھر مت کرنا اگر تم عدل سے کام نہ لے سکو۔ دیکھیے پھر سوال آتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے، یہ تو کنڈیشنل ہے، قرآن میں کہاں ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں ان حالات سے الگ ہٹ کر۔ اسی صورت کی آیت 129 کے اندر
کہا ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم اس پر قادر نہیں ہو کہ اگر کئی تمہاری بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل کر سکو، مکمل عدل ممکن نہیں ہے، یعنی بالکل 100%، ولو حرصتم، چاہے تم جتنا چاہو، فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، لیکن کسی ایک کی طرف ایسے مائل مت ہو جاؤ کہ دوسری جو ہے وہ لٹکتی چھوٹ جائے۔ اختیار اپنی پسند ناپسند پر نہیں ہوگا، کوئی معمولی سا کبھی ایسا ہو جائے گا کہ بھی کسی کے یہاں جانے میں دیر ہو گئی، کبھی اسکپ ہو گیا کسی ضروری کام سے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک جو ہے وہ اس کے اندر ریگولر سفر کرتی رہے اور ان میں سے کوئی ایک جو ہے چاہے وہ پہلی اور چاہے بعد والی، تو کوئی ایک اس میں سے سفر کرتی رہے اور وہ دوسری جو ہے وہ اس کو تم خاص طور سے اس کو پریفرنس دیتے رہو، ایک کو لٹکتا چھوڑ دو، ایسا نہ ہو ایک کی طرف تم پورے مائل ہو جاؤ۔ 100% عدل تو تمہارے لیے ممکن بھی نہیں ہوگا، قانونی طور پر قانونی برابری ہو، اور قانونی برابری کے علاوہ پھر جہاں تک ممکن ہو اپنے ملنے جلنے کا، اس کے اندر بھی جہاں تک ممکن ہو وہ برابری کرنا۔ تو اب یہاں پر یہ صرف یتیموں کی بات نہیں ہے، اگر تمہاری ایک سے زیادہ کسی نے نکاح کر رکھے ہیں تو پھر وہ ایسا کریں کہ عدل مکمل تو نہیں کر سکتے لیکن جہاں تک ممکن ہو ضرور کریں۔